اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسی کریں، اس لیے کہ اولاد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے والدین کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور نعمت کی حفاظت کرتا ہے آدمی، اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اولاد عطا فرمائی ہے تو وہ اولاد جس کے لیے ہر آدمی اپنی انتھک کوشش کرتا ہے کہ اس کے گھر میں اولاد ہو، انسان، جانور، انبیاء، یعنی جانور بھی تمنا کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں اولاد ہو، انسان بھی تمنا کرتا ہے کہ ان کے گھر میں اولاد ہو، اور اس دنیا کی سب سے زیادہ مقدس ہستیاں جن کو میں اور آپ نفوس قدسیہ کہتے ہیں، پاکیزہ ہستیاں، سب سے زیادہ طاہر ہستیاں، ایسی مقدس ہستیاں ان کے یہاں بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ تمنا وہاں پر بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے، لیکن تینوں کی تربیت کا یا تینوں کی سوچ کا زاویہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بیان کیا کہ جانور کے یہاں اولاد کی تمنا ہے تو صرف اس لیے ہے کہ صرف اس کو کھانا دانا پانی کیسے مل جائے، وہ اڑنا کیسے سیکھ جائے، وہ تیرنا کیسے سیکھ جائے، یا پھر وہ درندے سے، اس سے زیادہ طاقتور جانور سے اپنے آپ کا تحفظ کرنے کے لیے وہ کیسے دوڑ سکتا ہے، کیسے بھاگ سکتا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ جانوروں کے ہاں یہ تصور ہے، جانور کھانا دے دیتے ہیں، دانا دے دیتے ہیں، پانی دے دیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں اندر کی روح، اندر کی اسپرٹ، اندر کی ضمیر، اندر کا ضمیر بنانے کا کوئی نظریہ یا کوئی سوچ یا کوئی فکر جانوروں کے ہاں نہیں ہے۔ اس لیے جانوروں کے ہاں تمیز بھی نہیں رہتی، نہ بھائی بہن کی تمیز کر پاتا ہے، اور نہ ہی بہن بھائی کی تمیز کر پاتی ہے، اور نہ ہی والدین اپنے بچوں کی تمیز کر پاتے ہیں۔ ان کے ہاں روح کو بنانا اور ضمیر کو بنانا، اندر کی مایا کو اور اندر کی اسپرٹ کو بنانا جانوروں کے ہاں نہیں ہے۔ انسانوں کے ہاں جہاں دانا اور کھانا اور پانی ہے، جہاں پر انسان اپنے سروں کو چھپانے کے لیے، بارش سے بچنے کے لیے، دھوپ سے بچنے کے لیے چھتوں کو بناتا ہے، چھتوں کو بلند کرتا ہے، گھروں کو بناتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اولاد کی روحانیت کی بھی فکر کرتا ہے، اس کی ترقی کیسے ہو دنیا کے اندر، آخرت کی زندگی کے اندر کامیاب کیسے ہو، اس کے لیے بھی فکر مند ہوتا ہے۔ میرے بچے میں تہذیب کیسے آئے، تمدن کیسے آئے، کلچر کیسے آئے، وہ کلچر جو اسلامی کلچر ہے، وہ کلچر جو دینی کلچر ہے، وہ کلچر جو ایمانی کلچر ہے، یہ کلچر میرے بچوں کے اندر کیسے آئے، وہ سیولائزیشن سے، تہذیب و تمدن سے کیسے آراستہ اور پیراستہ ہو، اس کی بھی فکر انسان کرتا ہے۔ اگر انسان صرف بچے پیدا کر لے اور کھانے اور دانے اور پانی کا انتظام کر لے، ان کی تہذیب و تمدن کا انتظام نہ کرے، ان کے ایمان کے بنانے کی فکر نہ کرے، اس کے اسلام کو بنانے کی فکر نہ کرے، آخرت کی ابدی سرمدی زندگی کے اندر وہ کیسے کامیاب ہو اس کی فکر نہ کرے، تو پھر انسانوں میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ وہاں تربیت، وہاں کھانا اور دانا اور پانی وہاں جانور بھی دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، یہاں پر انسان بھی دے رہا ہے اپنے بچوں کو۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی یہاں بھی تمنا تھی کہ ہمارے گھروں کے اندر اولاد پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے نقشے بیان کیے قرآن کریم میں۔ میں اصل اولاد کی تربیت سے اس طرح آؤں گا کہ ہمارے ہاں کی بچیاں، ہمارے ہاں کے بچے ہر آئے دن کورٹوں میں جا کر لو میرج کر کے پارکوں کے اندر بیٹھ کر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پائپ کہاں سے لیکیج ہے، پائپ کی لائن کہاں سے خراب ہے، لائن کہاں سے خراب ہے، لائٹ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ان تمام چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے اس نقص کو تلاش کرنا، اس مرض کو تلاش کرنا، اس بیماری کو تلاش کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ شور کرنا کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلے جا رہی ہے، ہمارے بیٹے غیر مسلم لڑکیوں کو اپنے گھر لے کر آ جا رہے ہیں، یہ شور کر لینا، یہ واویلا کر لینا، اس سے کام نہیں چلتا ہے، بلکہ وہاں پر ہاتھ رکھیے جہاں پر رگ دکھتی ہے، جہاں پر رگ پھڑکتی ہے، جہاں پر انسان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ میری رگ ہے، یہ دکھ رہی ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔